باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد اللہم صلی محمد دعا ہے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اللہ پاک کے ذکر دے صدقے چ قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ 190 نمبر میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ پاک نے جہاد دی ایک قسم ہے جدا نام قتال ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالعین بھی ہے، جہاد بالید بھی ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، لیکن ایک جہاد دی قسم ہے جدا نام قتال ہے۔ انہوں لڑائی کیا جاتا ہے، یعنی بندہ یا قاتل ہوتا ہے یا مقتول ہوتا ہے، یعنی لڑ پیندا ہے۔ وہ جڑی لڑائی ہے، وہ جڑا جہاد ہے جنہوں قتال دی ایک قسم ہے، یعنی جہاد دی قسم قتال ہے، اس لڑائی دے متعلق خالق نے اس آیت مجیدہ چ فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں، تم قتل و غارت کرو اللہ کے راستے میں، قتل ہو بھی جاؤ، قتل کرو بھی، لیکن اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑے، ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، جنگ ان سے کرو جو تم سے جنگ کریں، قتال ان سے کرو جو تم سے قتال کریں، جو تم سے نہ لڑیں ان سے نہ لڑیں۔ جڑے تواڈے نال قتال نہیں کرتے انہاں نال قتال نہیں کرنا، جڑا تواڈے نال جنگ نہیں کرتا اودے نال جنگ نہیں کرنی، جڑا تواڈے نال لڑدا ہے اودے نال تسی لڑو۔ پھر اس دے وچ بھی SOPs دسے۔ اللہ فرماندا ہے ولا تعتدوا، اگر وہ بھی تم سے لڑ پڑیں اور تمہیں لڑنا پڑ بھی جائے تو کسی سے زیادتی نہ کر، لڑائی میں بھی کسی سے زیادتی نہ کرنا، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جڑی آیت مجید ہے نا، اس ویلے میں تاں پڑھیے کہ یہ وچ اللہ نے وہ SOPs دسے نے، وہ قانون دسے نے لڑائی دے، جڑے اس ویلے انتہائی ضروری نے۔ اس ویلے ساڈی لڑائی جڑی ہے الحمدللہ وہ دے بھی میرا خیال کوئی مذاکرات ہو گئے نے، جڑے افغانستان نال ساڈی لڑائی سی وہ دے مذاکرات ہو گئے نے، وہ جنگ بندی ہو گئی۔ اس ویلے پاکستان دے گرد 3 ملک نے، ایک پاسے سمندر ہے، ایران ہے، افغانستان ہے اور ہندوستان ہے۔ اس ویلے پاکستان نو سب تو کٹ خطرہ ایران تو ہے، یعنی جتوں خطرہ کٹے یا نہیں یا کٹے جدے تو کوئی تسلی ہے نا سانو، وہ ایران ہے۔ ایران دی طرفوں سانو کچھ خطرہ کٹے کہ وہ ساڈا مسلمان ملک ہے پرا۔ باقی 2 ملک نے جڑے ساڈے نال لڑتے نے، ادھروں سانو حملے دا خطرہ رہندا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے۔ ہندوستان چ غیر مسلم نے، افغانستان چ مسلم، ہندوستان چ ہندو نے، افغانستان چ مسلمان۔ جتنیاں جنگاں اسلام دیاں تسی تاریخ چ پڑھو گے نا جی، مسلمانوں نو کافر نہ لڑ کے اتنی پریشانی نہیں ہوئی جنی مسلمان نو مسلمان نہ لڑ کے پریشانی۔ یعنی یہ جڑا جہاد ہے نا جی، جہاد جڑا قتال دے زمرے چاہتا ہے، یہ جہاد دے متعلق کانفیڈنس نال بندہ مسلمان ادوں لڑتا ہے جدو مد مقابل کافر ہو۔ بہت شکریہ۔ اعتماد نال لڑتا ہے مد مقابل کافر ہو۔ کوئی بچہ میٹرک تک بھی جڑا پڑھیا نا جی، وہ بھی جہاد نو اچھے طریقے نال سمجھ جاندہ ہے جدو کافر نال جنگ ہوندی ہے، وہ تو جہاد دی سمجھ آ جاندی ہے کہ اسی مسلم ہاں وہ غیر مسلم ہے، اسی مومن ہاں وہ کافر نے، وہ سمجھ آ جاندی۔ جدو مسلمان نال لڑتا ہے نا جی، ادو بچہ پریشان ہو جاتا ہے
انہاں دوہاں چو ہلاک کنو آکھاں تے شہید کنو آکھاں؟ یعنی انہاں چو مجاہد کون ہے؟ سمجھ نہیں ہوندی کہ مجاہد کون ہے، کیونکہ دوہاں پاسے بندے اذان دے کے نکلتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جمعہ ادا کر کے نکلتے ہیں، دوہاں پاسے مسلمان ہوندے ہیں تے دوہاں پاسے قرآن ہوتا ہے تے دوہاں پاسے جہاد دیاں آیتاں ہوندی ہیں۔ توڑا کی خیال ہے جدو ہندو ساڑھے تے حملہ کر دینے نماز پڑھ کے ہوندے؟ نہیں، وہ کہتے بدھ دے سامنے سجدہ کر کے ہوندے نے تے نہ وہ جہاد والی آیت پڑھ دینے نہ وہ جہاد دے ویسو پیس تو واقف ہے جڑے قرآن دستا ہے، انہاں اپنے صاحب نہ لڑنا ہے، اسا اپنے صاحب نہ لڑنا ہے۔ بچے پریشان ہو دو ہوندے نے جدو مسلمان تھی مسلمان نر جنگ ہوندی ہے تے پھر مجاہد بچو کون ہے؟ طالبان چو جڑے قتل ہوندے نے وہ اپنے انہوں شہیدان دے نے تے جڑے ساڑھے چو قتل ہوندے نے فوجی اسی انہوں شہیدان نے اسی انہوں دے مر جانتے ہیں واصل جہنم ہو گئے وہ بھی سانو انجی آندے ہونگے ہے نا جی۔ مسلمان مسلمان نہ لڑتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں مجاہد کون ہے تے بچوں جنتی کون ہے تے واصل جہنم کون ہے۔ ایس ویلے دنیا جہان پریشان ہے پہ مسلمان مسلمان تے حملہ کرتا ہے، بڑے جا فوجیاں دی شہادتاں ہو چکیاں نے، افغانستان چو حملے ہو رہے ہیں، بندے ساری دنیا دے کم از کم مسلمان پریشان نے کہ انہاں دوہاں ملکاں چوں حق تے ملک کیڑا ہے، انہاں دوہاں چوں شہید کیڑا ہے، انہاں دوہاں چوں ہلاک کیڑا ہے، سارا جان پریشان ہے سوا ساڑھے تو، کیونکہ بندیاں مسلمان نو مسلمان لڑدیاں پہلی باری ویکھیا ہے تے اساں بڑی باری ویکھیا۔ بہت شکریہ۔ اصل جناب ایس ویلے بچے پریشان نے، شکریہ کریں، ایس ویلے بچے پریشان نے کہ وہ بھی مسلمان افغانستان والے اسی بھی مسلمان، وہ طالبان اسی بھی مسلمان، انہاں کول بھی قرآن ساڑھے کول بھی قرآن، انہاں کول بھی مسجداں ساڑھے کول بھی مسجداں، ادھر بھی داڑیاں ادھر بھی داڑیاں، وہ بھی جنازے کردے نے اسی بھی جنازے پڑھنے ہیں، وہ بھی آندے نے ساڑھا شہید ہے اسی آنے ساڑھا شہید ہے۔ اے دنیا جان آج پاکستان تے افغانستان تو صرف وہ بندے پریشان نے جڑے نہ جمل دا فیصلہ کر چکے نے، نہ سفین دا فیصلہ کر سکے نے، نہ نہروان دا فیصلہ کر سکے نے۔ اس واسطے مسلمان تے مسلمان دے سامنے جمل اچ بھی آئے، مسلمان تے مسلمان دے سامنے سفین اچ بھی آیا ہے، مسلمان تے مسلمان دے سامنے قبلہ نہروان چ بھی آیا ہے۔ جڑے بندے ادوں فیصلہ نہیں کر سکے وہ آج بھی نہیں کر سکے، اسی ادوں دا کر گئے ہیں، سانو ہونا آرام ہے، سانو ہونا آرام ہے، ساڑھے واسطے مسئلہ کوئی نہیں، ساڑھے واسطے پاک فوج دے بندے شہید نے، پاک فوج دے بندے غازی نے۔ جے کوئی واصل جہنم ہوندہ ہے تو انشاءاللہ طالبان چاہی ہوندہ ہے، ساڑھے جو کوئی نہیں ہوندہ۔ پاکستان دی فوج دے بندے اچھا ہوں سانو پوچھو پہ سانو یقین کیوں؟ ساڑھے کو کوئی تے گل ہے نا جی، سانو پورا یقین جے، یقین کرو بندے بڑے پریشان جے، اپنے فوجیاں دی شہادت نو شہادت آکھن لگیا بندے پہ کم دن آکھئے کہ نہ آکھئے ادھر بھی مسلمان سا فیصلہ کیوں کیتا ہے سانو پتہ ہے۔ ایک قرآن چلی آیت ناتی اللہ واتی رسولہ و اول الامر منکم، ادھا اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے جب تم میں تنازع پڑ جائے نا تو اللہ اور رسول کی جانب رجوع کر، جب تو اٹھے تنازع پہ گیا اللہ دے رسول کو پوچھ لو، وہ سب پوچھ لے ہے رسول تو اڈا بھی ہوئے یار تو ساڈا بھی ہوئے تو سی بھی پوچھ لو، تو انہوں کی بندہ میں جو پوچھ لیا میں پوچھ لیا جی، میں کہ یا رسول اللہ بدر ہی سامنے کافر آئے نے، احد ہی سامنے کافر آئے نے، خیبر ہی سامنے یہودی آئے نے، یہ سرکار دو عالم جدو دوہاں پاسے قرآن ہوئے دوہاں پاسے قرآن ہوئے تے بندیاں چ جنگ ہو جائے ادو فیصلہ کیویں کریے کہ حق تے کون ہے؟ پیغمبر رکھا تو انہوں میں دسنا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب دو مسلمان قرآن لے کے مد مقابل آ جائیں جدھر حیدر ہے ادھر حق ہے، مینوں تو مسئلہ کوئی نہیں بابا جی۔ میں دیکھو جی افغانستان دی بھی اپنی فوج ہے تو ساڑی اپنی فوج ہے،
جے تے افغانستان دی فوج دے نعرے وچ حیدر ہے تے پھر وہ ٹھیک نے، تے جے ساڈی فوج دا نشان ہی حیدر ہے تے پھر اے ٹھیک۔ جی شکریہ۔ ہن میں پاکستان کا جانا پہچانا قرشی جوہر جوشاندہ، ٹائم میگزین ہو یا رائل بوٹینیکل گارڈنز کینیڈا، دنیا نے مانا۔ اویلیبل ان مور دین۔ ہمیں انہوں ہوں میں جناب نو جی بیان سنان لگا سید عاصم منیر دا، پاویں انہوں نے ایئر مارشل سمجھ کے سن لو، پاویں چیف آف آرمی سٹاف سمجھ کے سن لو، پاویں فوج دا سربراہ سمجھ کے سن لو، پاویں حافظ قرآن سمجھ کے سن لو، تے پاویں سید سمجھ کے سن لو، سارے یودھے انہوں کو موجود ہیں۔ سید بھی نے، عاصم منیر صاحب، اور ایئر مارشل بھی نے ایس ویلے، تے پھر میں سنے ہیں کہ حافظ قرآن بھی۔ اچھا جی، کل ایک بندہ آتا سی نہیں وہ حافظ قرآن، میں کہا تم ہی سنے ہیں؟ نہیں میں سنے ہے، تم ہی سنے ہیں یا میں سنے ہیں، نہ تو انہوں دے متھے لگا نہ میں لگا۔ ہاں البتہ ایک گل ہے، تقریر و قرآن دی آیت تو شروع کر دینے، تقریر و جدوں کر دینے قرآن دی آیت پڑھ دینے کوئی نہ کوئی بچ۔ اصل گل ہے کہ جڑے جی مولوی ہوندے نے، اللہ معافی دے من معاف کرنا، قبلہ بیٹھے نے، قبلہ بیٹھے نے، یہ جڑے عالم دین ہوندے نا جی، یہ چونکہ باقی بندے تے عالم دے برابر دے نہیں ہوندے، تے خصوصاً انہاں بندیاں نوں مولوی کی سمجھے جڑے اپنے منڈے دے کان چ بانگ آپ نہیں دے سکتے، جنہاں بچہ پیدا ہوندہ ہے تے پانچ پہندے نے مولوی اللہ آ کے بانگ دیو، سجے کان چ اذان آکھنی ہے تے کھبے چ اقامت آکھنی، ایتھے اذان بھی ہوئی ہے تے اقامت بھی ہوئی ہے، وہ جڑا اٹھ کے ٹر گیا انہوں کی پتہ اذان کی ہوندی ہے تاکہ جڑا اذان دے ٹائم باہر نکل گیا ہے تو انہوں پتہ ہے دیوں بہتا مجمع کٹ گیا ہے بھئی، مطلب بے اذان بندے دھیان نہ سنے، اقامت ایک باری دھیان نہ سنے، ہو سکتا انہوں یاد بھی ہو جائے۔ میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں جنہاں نوں بال جمن دا پتہ تے آؤندی اذان بھی نہیں، بال جمن دا پتہ تے آؤندی اقامت بھی نہیں۔ وہ اپنے بچے دے کان چ اذان آکھن واسطے سکھ لو، اللہ دیو بندے ہو، جڑی بال دے کان چ اذان آکھی دیئے او دے تو بعد نماز دا بھی خطرہ کو نہیں ہوندا۔ چال بھائی میں پیانا وہ جڑی بچے دے کانے جمدے چ اذان آکھی دیئے تے اقامت آکھی دیئے وہ دے تو بعد نماز کدوں واجب ہے، وہ تو دے کانے چ آکھی دیئے، اللہ دے بندے ہو او اذان بھی یاد نہیں جدے تو بعد نماز ہی کوئی نہیں ہوندی، او اقامت بھی یاد نہیں جڑی نماز کھلو کے پڑھی جاندی۔ جڑے بندے مولوی دے ڈیپینڈ کر دے نے پیا کے اذان دے، اے وقت ہو ہوندہ ہے مستور تے جدو پردہ داری دا اے عالم ہوندہ ہے کہ اس بچے جمن والے دے چاچے بھی باہر نکل جاندے، مامے بھی باہر نکل جاندے، سارے مرد باہر نکل جاندے، اس ویلے مولوی صاحب منڈ تے پرنا رکھ کے آؤندے ہوندے نے، کدھر چلے ہو؟ اذان آکھن چل۔ اور مولوی نو صاحب لگ گیا ہے جڑے ٹبر نو اذان نہیں ہوندی مسئلہ میں جڑا دا چھڑا گا، باقی انہوں کیڑے دین دا پتہ ہے۔ اصل گل ہے کہ جڑے علماء کرام نے وہ تے علماء ہی ہوندے نے، اگے جنہیں ہوندے سن چیف آف آرمی سٹاف یا صدر یا وزیر اعظم، انہاں چ حافظ قرآن کوئی نہیں سی ہوندا تے مولویاں دا ٹو ٹپا ہوندا سی کہ اساں ہی آیت پڑھنی ہے نا، آیت تے اساں پڑھنی ہے نا، پاویں وہ صدر ہے آیت تے میں پڑھنی ہے، پاویں وہ وزیر اعظم ہے آیت تے میں پڑھنی ہے، تے مولویاں نوں ہوندا سی کہ جدوں تقریر کرے گا آرمی چیف بھی ادوں پھر انشاءاللہ تلاوت تے میں ہی کرنی ہے۔ ہن او آپ ہی تلاوت کر لیندے نے، آپ ہی آیت بھی پڑھ لیندے نے۔ انہاں دا کل ایک بیان آیا بڑا خوبصورت، او دے تے میں کل دی گفتگو کر رہے ہیں، کل دے اخبار تے جڑا گزر گئی کل آج بھی 19 گویا اکتوبر کل جڑا گزرا 2025 آرمی چیف دا ایک بیان ہے، وہ بیان تے میں مجلس پڑھنی چاہن آیت ہی پڑھاں گا انشاءاللہ، لیکن انہاں بیان بڑا خوبصورت دیتا، بڑی لطیف گل کیتی۔ اسی سمجھتے ساں پہ دہشت گرد انہوں آندے نے جدیاں اکھاں لال ہون، دہشت گرد انہوں آندے نے جدہ ایتھوں تک وال ہون، دہشت گرد انہوں آندے نے جی کلاشن کوف ہوئے، دہشت گرد انہوں آندے نے جنہیں ایتھے بم بدہ ہوئے۔ کل انہاں کمال کیتی ہے، اجے موجود نے آن ڈیوٹی نے
تسی کل دا اخبار پڑھ لو، انہیں ایک بیان دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں دین کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے۔ مولا تو جزا دو، بہت شکریہ۔ جیڑا دین دی غلط تشریح کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور ہم کسی دہشت گرد سے خائف نہیں۔ ایک تے گل اس بیان تو اے واضح ہو گئی، ایک تے اے گل واضح، انہاں کہ دین کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے، ادھا مطلب ہے مسیطے بم بن کے ایتھے وڑ جائے وہ تاں بھی دہشت گرد ہے، تے جب پاک بن کے ممبر تے چڑھ جائے تاں بھی دہشت گرد۔ جیڑا دین دی غلط تشریح کرے گا وہ چونکہ دہشت گرد ہے، ادھا مطلب ہے کل میں کہ نتیجہ کڑے بیان یارا بیان آرمی چیف نے دیتا ہے، میں نتیجہ کڑے ہے، بہت شکریہ قبلہ، میں نتیجہ کڑے ہے۔ ادھا مطلب ہے کہ اگر وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دین کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے اور ہم اس سے خائف نہیں، ادھا مطلب ہے یہ زمانہ ایسا بھی ہے کہ دہشت گردوں سے بھی دین پوچھ لیتا ہے۔ کیا بات، ادھا مطلب ہے اس زمانے جیسے بندے بھی آئے نے جنہیں دہشت گردوں کو دین دی تشریح پوچھ دیں۔ انہوں نے بیان کیوں دیتا ہے؟ اس واسطے کہ ساڑی پاک فوج نو ہمیشہ لڑنا پہندہ سی ہندوستان نہ، ہندوستان نہ لڑنا پہ تسوکھ ہے، اسرائیل نہ لڑنا پہ تسوکھ ہے، غیر مسلم نہ لڑنا پہ تسوکھ ہے۔ اصل چینہ بندیاں نے مسلمان کدوں لڑایا ہے جدو دین دی غلط تشریح کی تھی۔ دین وچ جہاد ہوندہ ہے کافر نال، کہ بلا جہاد ہوندہ ہے کافر نال، انہا مسلمان نہ لڑان واسطے پہلا مسلمان کافر کی تیرے، سبحان اللہ، تاکہ انہا نال جہاد واجب قرار دیتا جائے۔ پہلے تے مسلمان دی تکفیر کی تھی، مسلمان نو آکھا ہے کافر ہے، لہذا کافر نہ لڑ پو۔ آج رہا مسجدہ جو بم بن کے ہوندے نے وہ کافر سمجھ کے ہوندے جی، وہ یارا نمازی سمجھ کے ہوندے، سنیہ دی مسجد چوہے، شیعہ دی مسجد چوہے، تماکہ دیوبندیاں دی مسجد چوہے، اہل حدیثہ دی مسجد چوہے، جڑا بم بن کے بڑھتا ہے اور نمازیاں نو مسلمان سمجھنا نہیں، انہوں دین دی غلط تشریح ملی ہوندی ہے۔ ایدہ مطلب ہے دین دی غلط تشریح جنوں کیتی جائے گی نا سمجھو ہی خطرناک۔ بہت شکریہ، پاہمیں سارا دن اپنے کھوتے رہندہ ہوئے، جدے تک دین دی تشریح غلط پہنچی ہے وہ خطرناک ترین ہے۔ انہاں پہلا مسلمانوں کافر قرار دیتا ہے، پھر خود کچھ حملے کرائے نے۔ اسلام نے جڑے قانون دسے نے انہاں فرمایا نا غلط تشریح کر کے دہشت گرد پیدا کیتے نے۔ اسلام آندہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑے ان سے لڑو۔ اسلام میں پہلا حملہ ہے ہی نہیں، اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا، اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا۔ اسلام نہ خودکشی کی اجازت دیتا ہے نہ خودکش کی اجازت دیتا ہے۔ شکریہ، مہربانی قبلہ، مہربانی۔ یہ مطلب ہے کہ جیڑا بندہ آ کے بیٹھے ہیں تے حملہ کر دیندہ ہے وہ دا اسلام نال تعلق، مہربانی اسلام نال تعلق نہیں، وہ کیتا ہے نہ کی ہے۔ یہ 16 تاریخ دے اخبار میں پڑھے ہے کہ جیڑے 3 بندے مطالعہ پاکستان تے تاریخ دیا کتاباں وچ ہیرو لکھے نے وہ 3 لٹیرے سن۔ انہوں لکھن والا جاوید چودھری، انہیں کالم لکھے ایکسپریس ہے، وہ آندہ ہے محمود غزنوی، شہاب الدین غوری تے احمد شاہ عبدالی۔ پہلی گل تو میں حیران ہو گیا، وہ پڑھ کے اخبار، ایک یونیورسٹی ہے جی، وہ دا نام ہے نبراسکا یونیورسٹی ہے امریکہ ہے جی۔ میں پڑھ کے ویسے ہی حیران ہو گیا، وہ آندہ جڑا اسلام یاد دا نصاب سانو ایتھے پڑھایا جاندہ نا وہ اوتھے مرتب ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ، جنہ دی اسلام یاد امریکہ جو آوے انہوں نے ولایت دی سمجھ نہیں آ سکتا۔ کی کر دے یار، اوتھے نصاب مرتب ہوندہ ہے۔
انہوں نے اس دہشت گردی نو پھیلان واسطے یہ تریوے افغانستان دے حملہ آورا نو پہلا ہیرو ثابت کیتا. ہیرو محمود غزنوی، شہاب الدین غوری تے احمد شاہ عبدالی. انہوں دا اے اثر ہویا پہ ساڑھا ٹینکاں دے نام ہی کسے دا غزنوی ہے، کسے دا عبدالی ہے، کسے دا غوری. میزائل غوری بھی ہے جی ہے. خیر ہو سکے اتنا اثر ہو چکا ہے کہ اے اسلام دے ہیرو بن کے آئے. ہو سکے 17 حملے کیتے نے محمود غزنوی نے اس برے صغیر ہندوستان تے. سومناتھ دا مندر ٹھا دیتا ہے. وہ تو میں نو 16 تاریخ نو پتہ لگ گیا ہے پھر جننے مندر ٹھائے نے نا سونا ہوندا سی مندراں چ. او یار چڑھاوے چڑھتے سن مندراں چ بتاں تے دوالے سونا، اے ٹھاندے سن مندر تے سونا کھڑدے سن. میں تساں فگر سن کے حیران ہو جانا کسی بندے نو غش نہ پہ جائے کیونکہ 3 تو 4 لاکھ تو توڑا ہو چکا ہے ایس ویلے سونا. ہو سکیا اجڑا شہاب الدین غوری ہے اس ایک مندر چوں 60,000 کلو گرام سونا. 60,000 وہ 1500 من بنتا جے. کڈو کیلکولیٹر 15 توڑے 15 کلو 1500 من ایک مندر جو. ہن پڑا اسلام دا نصاب. سونے کے لالچ میں بت توڑنا اور ہے نبوت کی اطاعت میں بت توڑنا. جی اسلام دی غلط تشریح کی تھی، اسلام دی غلط تشریح کی تھی گئی. اللہ فرماتا ہے اس سے لڑو جو تم سے لڑے، اس سے لڑو جو تم سے لڑے. اسلام دے نصاب چوں مطالعہ پاکستان دے نصاب چوں اویا بندے کڈو جنہ لٹیریاں نو تو ہیرو بنایا ہے. انہاں نو کڈیں گا تے پھر پتہ لگے گا اسلام دے مجاہد اکبر کو علی کہتے ہیں. جہاد نو سمجھنا ہی تے اسلام دے سب تو بڑے مجاہد دا نام علی. اس واسطے نہیں کہ صرف میں شیعہ مت اس واسطے پیانا حضرت علی دا مجاہد بننا میرٹ تے مجاہد ہے ہی سن. اگو حضرت علی نو مجبورہ نہیں بننا پیا. سب تو پہلا مجبورہ نہیں بننا پیا. جدو جنگ بدر وچ کافر آکھیا اسی کدی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں. اسی کی کریے؟ میں پڑھی لکھی گل پہ کرنا ہوں پنجابی چ پہ کرنا. پنجابی بندہ لگتا ان پڑھی ہے پاویں کڈا پڑھیا ہو پنجابی ہوے صحیح. میں پیانا کافر آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے سردار نو بھیجے اسی چھوٹیاں قوماں نال کدی نہیں لڑے. وہ واپس آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 3 انصار دے نوجوان سن. انہاں نے کہا یا رسول اللہ اساں بڑک بھی ماری ہے تلوار بھی لے کے گئے ہیں تیاری بھی ساڈی پوری سی اوہی نہ لڑن تے اسی کی کری. شیعہ نو ایک ہی وہم ہے او وہ ٹر گیا او واپس آ گیا او جنگ چو واپس آ گیا اوہی جنگ او یا کوئی نہ کنجر لڑے تے او کی کرن. یارا لڑن تے گئے نے پیغمبر نے بھیجے بھی نہیں وہ گئے بھی نہیں نسے بھی نہیں. انہاں آکھیا اسی کدی چھوٹیاں بندیاں نال لڑے ہی نہیں. ادھروں ہن میں اسلام دا نصاب پہ پڑھ اے جہاد ہے. سرکار نے فرمایا تسی پیچھے ہو جاؤ میرے کول کیڑا سردار کوئی نہیں میں سرداراں نو بھیج دینا. وہ جڑے 3 سردار پیغمبر بھیجے نے کوئی بندہ انکار تے کر کے بکھائے نا. ایک دا نا حمزہ ابن عبد المطلب ہے دوجہ دا نا عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب ہے تیسرے نے اعلان کیا نکلا ہے میرے پیو دا نا ابو طالب علی ابن ابی طالب. یہ 3 سردار نکلے نے. حضرت علی نے اپنے مد مقابل نو ماریا حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل نو ماریا لیکن کی کہہ کے ماریا اے بے جو تم سے لڑے اس سے لڑو. اسلام دی قبلہ پہلی جنگ سی حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبید اللہ ابن حارث. یہ پیغمبر دے چچا زاد بھائی نے حضرت عبید اللہ حضرت حارث دے بیٹے یعنی ایک نبی دا چچا 2 نبی دے چاچے دے پتر. یہ 3 سردار کھلوتے نے تے 3 نے آکھیا ہاں جی کدھر آئے ہو. انہاں آکھیا جی لڑن آئے ہیں. انہاں 3 آکھیا اسی لڑن نہیں آئے. مولا بھائی تو آنو جزائے خیر دے. آنی اسلام دے نمائندے
آ نہیں اسلام دے چہرے، اے ہی جہاد اسلام دا۔ انہاں آکھیا تسی کدھر آئے؟ انہاں آکھیا تسا للکا رہے ہیں تے اسی آئے ہیں۔ انہاں آکھیا اسی تیاری نہ آئے ہیں۔ انہاں آکھیا اسی بھی تیاری نہ آئے، کدھر آئے ہو؟ انہاں آکھیا اسی تمہیں دعوت دینا آئے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جڑا لڑن تو پہلا گل کرے او مجاہد ہے۔ جڑے ستے تے حملہ کرن وہ مجاہد نہیں ہوں، جڑے نماز پڑھتے تے حملہ کرنوں بھی مجاہد نہیں ہوں۔ اے نہیں اسلام دے مجاہد جنہیں سامنے کھلو کے آکھیا ہاں بھائی اسلام قبول کرو۔ انہاں آکھیا ایڈی مصیبت اساں اس واسطے کیتی کہ مکیوں ٹورے ہوتے مدینے دے نیڑے اسی کو تہاڈا کی خیال ہے اسلام قبول کرنا ہے؟ انہاں آکھیا نہ کرو، دھکے نال سا کروانا بھی نہیں، دعوت تے ساڈا دینا کام ہے۔ انہاں آکھیا اگلی گل کرو۔ انہاں آکھیا اگلی گل ہے کہ بہت اچھی گل ہے کہ نس جو، بہت بہتر گل ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا تے نس جو۔ انہاں کیا اسلام قبول کرنا ساڈے نزدیک جڈا بڑا عیب ہے نا، ادو بڑا عیب میدان چھڈ کے نسنا۔ ساڈے نزدیک اسلام قبول کرنا بڑا بڑا عیب ہے تے ادو بڑا عیب ہے کہ اساں واپس جنانیاں کول نہیں جانا، سان تو نہ چھبیاں دے کے مار چھڑنا، آ نسیا آؤ نسیا آؤ نسیا۔ انہاں آکھیا نسنا آسان نہیں۔ پھر انہاں مجاہدہ نے آکھیا اب ہم پہ حملہ کرو۔ انہاں کیا اسی توڑے تک کیوں حملہ کریے؟ انہاں فرمایا ہمیں پہلے حملے کی اجازت ہی نہیں۔ ہائے ہائے، اسلام دا نصاب آئے گا شاہ جی، خود کچھ حملے حرام ہو جائیں گے۔ ایک کافروں دے سامنے کھلوتے سن، سننا حد ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل نو ماریا، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل نو ماریا، حضرت عبید اللہ ابن حارث حملہ کیتا، انہیں حملہ کیتا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی نے انہوں دے قاتل نو بھی ماریا تے چک کے چاچے دے پتر نو نبی پاک دی گود وچ لیا کے لٹایا۔ پتہ نہیں بندہ کڈے مقدر رہا سی جنہوں علی ایتھے چک کے لے کے ہوں گے۔ حضرت رسول خدا دی بارگاہ چ لیٹے اور سننا۔ اس افغانستان دے متعلق لکھیا ہے جوید چودھری نے کہ انہاں دی فطرت وچ میں افغانی کولوں پوچھیا ہے، انہاں کہ دو شیواں ساڈے اندروں نہیں جاندیاں، ایک لالچ نہیں جاننا، ایک خوف نہیں جاندا۔ جننے لالچی ہوندے نے انہاں دے اندروں خوف نہیں جاندا۔ ہر لالچ کرنے والے دے بندے اندر خوف ہوئے گا، وہ کدی بھی دلیر نہیں ہوئے گا۔ یہ دو گلاں افغانیاں دے اندر ہوندی، لالچ۔ آ سنو جی کی ہویا، دولت دا ہی لالچ ہو سکتا، دولت دا لالچ ہو سکتا، اور ڈر ہوندا ہے اپنی موت دا، پہ کہتا ہے میں مر گیا تو پھر میری دولت کدھر ٹر جائے۔ جیڑا بندہ سارے پنڈ نو سود تے پیسے دیندا ہے، جنہ موت تو ڈردا کوئی بھی نہیں ڈر۔ وہ آندا میں ایڈے اوکھے کٹھے کیتے ہیں کتے کو نکلی جان کسے پاسے۔ لالچ تے خوف۔ اساں الحمدللہ اسلام دا مجاہد انہوں منے ہیں جدی زندگی چ نہ لالچ ہے، جدی زندگی چ نہ خوف ہے۔ تے جے تسی قبلہ تسکنو پوچھو فار ایگزامپل تے میں وہ تینو ایک ہی دس دینا، رکھ مولوی قرآن تے میرے انگو ہاتھ، اب 12 بدماش ساری رات نبی دی منجی دوارے کھلوتے رہنے، اے جڑا ستا رہے لالچ ہی ستا سی یا کسے خوف ہے جو ستا؟ نہ لالچ، صدقے جاواں قبلہ نہ لالچ تے نہ خوف۔ جڑے میں نے حضرت رسول خدا دی گود وچ لیا کے لٹایا نا تے نبی پاک نے حضرت عبید اللہ نو آکھیا عبید اللہ کیسی حالت ہے تیری؟ اکھاں کھولیاں تے آخری سانس ہم فرماتے نے یا رسول اللہ ذرا مجھے خبر دیجئے کہیں میں دولت شہادت سے معروم تو نہیں ہو رہا؟ کی سنے ہیں تو سا جناب، میں شبلی نمانی دی تاریخ ہے سیرت النبی پہ پڑھنا، کیا میں دولت شہادت سے معروم تو نہیں ہو رہا؟ ہاں، جن کی نظر میں شہادت دولت ہونا انہیں ہاشمی کہتے ہیں۔ میں دولت شہادت سے معروم تو نہیں ہو رہا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا نہیں عبید اللہ، حوریں تیری منتظر، ملائکہ تیرے انتظار میں ہے، تھوڑی دیر بعد تو منزل شہادت پر فائز ہونے والا ہے۔ ایک دم آخری ساج منہ جو نکلیا، کاش آج چچا ابو طالب ہوتے۔ اے نصاب جو شامل کر،
انہوں نصاب شامل کر تینوں پتہ لگے اسلام دا ہیرو کون. حضرت رسول خدا نے فرمایا عبید اللہ آخری ساہ ویلے تینوں میرا چاچا یاد کرے. میرا بھی چاچا تیرا بھی چاچا. حضرت ابو طالب تینوں اس ویلے یاد کرے ہیں. انہاں کے ایک باری سانوں انہاں کٹھیاں کر کے ایک شعر پڑھے سی. وہ میں چاچے دا یاد آ گیا. نبی آکھیا وہ میں سنا. وہ میں جنہوں تسی کسے نوان دیو قصیدہ پھر سنا قصیدہ سنا یہ دا مطلب ہے اندروں تسی اس قصیدے نو پسند کر اندروں تسی اس قصیدے نو پسند کر. پیغمبر نے فرمایا عبید اللہ وہ میرے چاچے دا شعر سنا. یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب دے فرمودات نو نبی پسند کر. اور کی آخری ساتھ آکھیا کی نہ آئے آئے فرماتے نے آج مجھے مرتے وقت چچا اس وقت اس لیے یاد آیا. ایک مرتبہ اس نے تمام ہاشمی نوجوانوں کو کھڑا کر کے عہد لیا تھا کہ میرے پاس ساتھ وعدہ کرو کہ محمد کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا, اس کے گرد لڑتے لڑتے مر جانا. انہوں نے شامل کرتے انہوں پتہ لگے جہاد کی نوان. بہت شکریہ کہ بلا جہاد وچ لالچ ہوئے تے پھر مجاہد نہیں. پھر بولو جی لالچ ہوئے تے مجاہد تے جے مجاہد چے لالچ آ جائے تے میرا خیال ہے انہوں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ میرے سے لالچ غائب ہو جائے تاکہ میں صحیح مجاہد رہ جاؤں. یہ مجاہدہ دا لالچ کرنا ایک نواں کام شروع نہیں ہویا. اسی تے بہت چھوٹے لوگ ہاں. یہ نبی پاک دے دور سے کچھ مجاہد بھی ایسے سن جنہ دے اندروں لالچ نہیں سی جان. چلو بھائی آؤ جی شرازی صاحب آؤ پڑھ دینا. میں نبی پاک دے دور دی گل کر. بسم اللہ. ایس ویلے جڑے مسلمان نے یا شیعہ نے یا سنی نے یا دیوبندی نے یا وابی نے, نبی پاک دے دور جننے مسلمان ہوں دسا سارے صحابی ہوں. چل بھائی یارا نبی دے دور جننے مسلمان سن سارے صحابی. شیعہ سنی وابی نہیں سن. کی سن؟ صحابی. وہ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایک جماعت نو میں اسلام دا جہاد پڑھنا چاہنا. اساں نبی تو بعد حضرت علی نو ہر اینگل تو ویکھیا ہے تے بلا فصل منے. مولا تو انہوں جزا دے. بھائی جیڑا بندہ نماز دے ٹائم تے لنگر تے ٹر جاندہ ہے وہ ہو رہے. جیڑا نماز پڑھ کے لنگر کرتا ہے انہیں دووے کام کیتے. ہو سکا بھی ہے بندہ میں نماز بھی ویکھیا سی تے لنگر بھی ویکھیا تے دوجا ہو سکا انہوں جدوں ویکھیا نا. یہ مطلب ایک پاسے وہ بندہ ٹھیک ہے تے ایک پاسے تھوڑی جی کمی ہو گئی نماز والی کمی ہو گئی. کئی بندے روزے کھلواندے نے تے رکھواندے نے. بڑے بڑے امیر بندے جے انہاں مسجداں دیگاں کر دیندے نے بڑا کچھ کر دینے. وہ کھلوان دے آکے چ کمال نے رکھن دے آکے چ کو. کئی بندے ایسے نے جڑے آندے نے میں پہلا روزہ رکھنا ہے تے ایک آخری رکھنا ہے دوجہ ویچ ہی آ جانا. کدرے نہ کدرے بندے جو کمی رہ جاندی. جیڑا بندہ ہیرون ویچ کے 100 رضائی بنا کے سیال چ غریباں نو ونڈ چھڑے. ہیرون ویچ کے 1000 رضائی غریباں چ ونڈ چھڑے. او مائیاں بچاریاں نماز پڑھ کے آندیاں نے اللہ تیرے کاروبار چ برکت. انہوں نے اپنی خلوص نہ دعا کر. انہوں نے ویکھیا بندہ سخی ہوں انہوں بندیاں ایک پاسے ہو ویکھیا دوجے پاسے ہو کی کریے. لوگ آندے نے صرف علی نو ہی نبی تو بعد وڈا مانتے ہو. وہ ایسا علی نو سارے پاسے تو ویکھیا ہے. خدا دی قسم کوئی کدرے کمزوری ہے کسے چ کوئی کمزوری ہے کسے چ کوئی کمزوری ہے. حیدر کرار نو جتنوں ویکھیا کمال. میں صرف جہاد پہ پڑھنا. مجاہد دے دل وچ تھوڑا بہت بھی لالچ آئے آ تے جاندا ہی ہے. وہ کسے وے آ جاندہ ہے وعدہ کاٹا بندے کو. اسی تے بہت چھوٹے لوگ ہیں. پیغمبر اعظم دا دور سی. پیغمبر نے مجاہد بھیجے. سورہ مبارکہ نساء 94 نمبر آئے تھے.
یاد کراؤن واسطے کدی کدی آنا 6 کٹ 100 4 اتے 90 94 تے 94 جویں تینوں یاد رہ جائے یاد رکھنا ہے 94 نمبر آیت دا شان نزول پڑھنا بالکل اختصار نال شراج صاحب آ گئے یہ سرکار دو عالم نے اس دور دیا مسلمانوں بھیجیا پہنچو میں صحابہ آکھنا نا ان آکھنا تو ہین پیا کردا ہے اس دور دیا مسلمانوں پیغمبر نے بھیجیا کہ جہاد کر کے آؤ جدو پیغمبر بھیجیا ہوئے تے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجاہد نہیں یا جہاد نہیں مجاہد بنا کے بھیجیا اور راج گئے اس دور وچ جہاد جدو ہوندا سی جڑا مال ملتا سی نا جاباد وچ وہ سارا مال ونڈیا جاندا سی وہ مال غنیمت ہوندا سی وہ بندیاں جہاد تے جاندیاں جاندے ایک بندے نو ویکھیا وہ کسے ندی دے پانی دے کنارے تے ڈنگر کھلار کے کھلوتا سی لے لے سان وچ کو پیڈاں وچ دمبیاں وچ کو گاواں کچھ اونٹ مال دا بہت زیادہ سی بندہ ایک سی تے مال زیادہ سی مجاہدہ صاحب لایا میں کدھرے جہاد ہی کرنا ہے نا تو آڈا کی خیال سی پھالیوں بندے گئے سن پھالیے دے بندے نہیں سن تسی کھل کے بولو سو کوئی کسے نہ سیال کونٹوں کو گیا سی وڈے لوگ سن اسی تے انہیں جو گئی نہیں نا ساڑھے تے کیولا 1000 کمی ہے اوہ مولوی پچھے نماز پڑھنا رہے اور نئے محمد پچھے نماز پڑھنا رہے میں انہا مجاہدہ دی گل کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ پچھے نماز پڑھ دے اسی تے شاہی کوئی نہیں بڑے لوگ سن نبی نال روزہ رکھ دے تو نبی نال کھول دے پیغمبر نے آکھا جہاد کر کے اور آج بندہ ویکھیا انہاں صاحب لایا پیچھے جہاد نہ کر چھڑیے بندہ ویکھ کے نہیں او دا کفر ویکھ کے نہیں نہ اس توہین خدا کیتی ہے نہ توہین نبوت کیتی ہے نہ توہین قرآن کیتی نہ وہ بت پرستی پہ کرتا سی نہ کوئی حرام شے پہ کھاندا سی اپنے ڈنگر لے کے کھلوتا سی بندے آکھیا اللہ اکبر ان صاحب لگا بھی بندے نعرہ بڑا ٹکا کے مارے کی کرنے لگے انہاں کیا کافرہ جائیں نا اوہ اللہ دے دشمنہ نبوت دے منکرہ او بچارے نو صاحب لگا کہ مسلمان دوست نے پرہا نے جویں اسی انہوں نے افغانیاں نو پرہا سمجھ دے رہے تو سا غور نہیں فرمایا اینی دیر ایسا پرہا سمجھے ہے انہوں دی جنگ بھی آپ لڑی ہے تو مہاجرہ نو جگہ بھی آپ دیتی ہے اجے تک ایتھے نے تے ہون ترلے پہ کرنے واپس لوٹ جو تے قبرائے نے ہون خواجہ آسو صاحب آکھیا ہے بڑا چیر تو انہوں پائی آکھیا ہے ہون تو سی پائی کوئی تسی تے ساڑی فوج تے عملے پہ کر دیں شکر ہے ہون پتہ لگا ہے جنہاں لڑ پوے نہ وہ پائی نہیں رہندا ہے نا تو تے کندہ تے لکھیا فلاں فلاں بھائی بھائی فلاں فلاں بھائی بھائی او جڑا پاکستان نہ لڑ پوے او پرا رہی رہندا تے جڑا علی نہ لڑے او جے پرائیے سبحان اللہ اس بچارے مسلمان نے کو کیا کیا وہ صاحب لایا پہ مسلمانوں نے پلکھا لگ گیا اے میرے نال جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں دے السلام علیکم وہ اپنے آپ نے ثابت کیتا میں مسلمان ہوں انہاں ایک نے نہیں آکھیا وعلیکم السلام انہاں آکھیا کافرہ تینوں سمجھ آئی ہے جان پہ جان دی وہ منکرہ تینوں سمجھ پہ ہوں دی ہے مال پہ جانتا ہے جھوٹیاں سلام علیکم نہ لائے یلگار ہو مار چھڑیا بندے ہو ہم مار دیتا بندے ہو جڑے والے بندہ مار کے مال ونڈ کے واپس آئے انہاں دے آن تو پہلا جبریل آگے بیٹھا صدقہ جامع اللہ دا فرمان آ گیا نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو مومنو آجو اور یارہ سارے مومن ہی ہوندے نے پاہمیں نماز تے کھلوتے ہوں تو پاہمیں لنگر تے ہونے ہیں تے مومن ہی یا ایھا الذین آمنو حضور نے فرمایا مومنو انہوں نے کہا جی آ گیا ہو جی آ گیا ہو جہاد ہو گیا انہوں نے کہا چروکنا حضور نے فرمایا پیغام آیا تو اڈے آنے کے رکا ہے کدھروں توحید اللہ انہوں بڑے خوش ہوئے کہنے لگے حد ہو گئی اللہ راضی ہو گئی فرمایا پیغام سنو
کنی نمبر آیت سی ہے خیر ہوئے 94 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا او ایمان والو جب کسی کو مارتے ہو تحقیق تو کر لیا کرو کسی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق تو کر لیا کرو کہ ہم کسے مار رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ کوئی مسلمان تم پر سلام بھیجے اور تم کہو تو مومن ہی نہیں ہے تو انہوں کے نے حق دیتا ہے یہ فتوہ دیں گا کہ کافر ہے اور تو انہوں کے نے آکھے ہو کافر ہے تو انہوں سلام علیکم آکھی سو قرآن ہے آجو القا علیکم السلام تو آدھے تو سلام نہیں بھیجی جی بھیجی تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ پاک نو آکھو اللہ نبی آکھا میں کیا کرنا سوندہ پہ گل کرو اللہ پاک نو آکھو سمیع بھی ہے تو بصیر بھی ہے کڈو منہ چوکی گل کرو انہوں نے کہا اساں صاحب لایا بھی یہ مال بچان واسطے پہ السلام علیکم لیندہ ہے تو جان بچان واسطے پہ لیندہ ہے ایک کافر ہے اللہ فرمایا ان بندوں سے پوچھے تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہائے ہائے تو آٹے تے انہیں سلام بھیجیا تسی انہیں جو کوئی دلا دیا ارادہ تو میں واقف ہوں یا تسی تسا کیوں آکھیا لستا مومنن تو مومن نہیں اور میں نو کی پتا انہیں کیوں آکھیا تو مومن نہیں تو انہوں پتا ہے نہیں میں نو نہیں پتا اللہ نو پتا اللہ نہ داستا نا سان میں نہیں پتا میں اللہ نے پوچھا میں کہنا کیوں آکھیا تو مومن نہیں اللہ فرماتا ہے تب تکونا عرض الحیات دنیا مال دنیا کے لیے انہا دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے مسلمان کو کافر کہہ دیا اوہ او مسلمان نہیں جنہوں میں مسلمان آکھا جنہوں اللہ مسلمان آکھے انہوں کافر کہہ دیتا جنہوں اللہ مومن آکھے انہوں کافر کہہ دیتا کہ تو اڈے رنگ کیوں بگے ہوئے نشیاں دے سانو مولوی کافر آندے نے یہ تو بڑے چیر دی گل ہے کئی واری بندے مسلمانانو کافر آکھر اے نویں گل جے نبی دے دور دیا مسلمانوں نے مسلمان نو کافر قرار دے کے انہوں نے جہاد کر چھڑیا جھوٹا جہاد لالچ تو بندہ مار چھڑیا اگلی گل اللہ ہی کر سکتا میں تینے جوگن کئی گلنا شاہ جی ایسی ہوتی ہیں دل میرا کردہ کرو تو میں نے شاہ جی تسی کرو مطلب ہے کہ میری ہتھی پینا سوکھ ہے تو شاہ دی ہتھی پینا اوکھ ہے اللہ تو گل جائے تو ہتھی پینا لئے گم مک جند نبی نے ایک بیوی نو راز دی گل دسی اس دوسری اپنی نبی دی اہلیہ دا چھڑی پیغمبر آکھیا میں تینوں منع کیتا سی نہیں دسنا تو کیوں دسی ہے انہیں آکھیا یا رسول اللہ تو انہوں کنے آکھیا نبی آکھیا انہیں جدو اللہ تے گل جاندی ہے نا وہ تو ہر پاسے آرام آ جاندی اللہ گل نہ کرتا سی تینے جوگا نہیں سا وڈے لوگ نے جی ساڑھے ابے دی بھی توبہ جے کو اسی گل کری لیکن اللہ فرمایا آئے آئے ایک کوئی لفظ ہے اسے چھڑنے لگا اللہ فرماتا کذالک کنتم من قبل اور تمہیں ہو کیا گیا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ایسے ہی تھے آپ بھی ایسے ہی وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تم ایسے تھے من قبل اور بعد میں بھی ایسے فمن اللہ علیکم فتبینوا اور تحقیق کر کے جہاد کیا کرو اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے اللہ جیسا معبود مل گیا محمد جیسا نبی مل گیا قرآن جیسا قانون مل گیا اور اب بھی تم ایسے ہی ہو جیسے پہلے تھے میں تشریح بھی اپنی نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں کوڑوں مضمون بناندے اے بناندے ان کے میں تو نہیں بنا حالانکہ یہ بھی نہیں بناندے الحمدللہ بڑے بڑے معقول ذاکر ہیں آت مضمون کوئی نہ شاہ جی آت ان اکائی قرآن ہے تو اے تشریف شاہ عبدالقادر یہ مضمون بنایا ہی نہ تو شاہ عبدالقادر بنائے میں تو نہیں نہ بنایا انہیں وجہ لکھی ہے اس لکھے ہے کہ حضرت کے وقت میں مسلمانوں کی ایک فوج ایک بستی پر پہنچی وہاں ایک مسلمان کھڑا تھا مویشی کنارے کھڑے کر کے مسلمانوں سے سلام علیکم بھی کی لیکن لوگوں نے سمجھا کہ غرض کو مسلمانی جتا رہا ہے اس کو مار دیا مویشی چھین لیے بندہ مار دیا مویشی چھین لیے یعنی پنجابی کرا جی بندہ مار چھڑیا ڈنگر کھولا بندہ مار چھڑیا ڈنگر کھولا
تے ڈنگر کھون واسطے بندہ مار دینا، ڈنگر کھون واسطے بندہ مارتا. آندہ یہ جو آیت اتری نا کذالک کنتم من قبل، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے. آئے ہائے دھیان نال سننا، کوئی راز ہے. شاہ عبد القادر شیعہ نہیں محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت اتری اور اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی پہلے تھے ایسے ہی اب ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی تم غرض دنیا پر خون ناحق کر دیتے تھے. واہ 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 واہ. تم غرض دنیا پر خون ناحق کر دیتے تھے پہلے بھی اور اب بھی. پہلا بھی کھو کے کھاندے سو تے ہن بھی کھو کے کھاندے. ہن پتہ لگے یا سا محمد تو بعد علی تے علی دی اولاد نو امام کیوں بنے اے نہ پہلا ہے جدے سڑنا بعد. یہ دا مطلب ہے نبی دے دور تو بندے یار خیر ہوں یا شکریہ. یہ دا مطلب ہے لٹ کے کھانا عربان دی پرانی عادت. چلو لوگاں نو لٹیا سنے زہرہ دیاں تیاں نو نہ لٹ دے. رات نو ڈکیت اندر آ جن نہ ڈکیت شریف آدمی تیاں نو ایک کمرے چو واڑ کے اندر اندروں کنڈی مار لو اندروں کنڈی مار لو جو ہوندہ ہے ہون دیو. وہ آندھے نے ابو تو باہر ہے تو انہوں کو جا کھڑنا. وہ آندھے میں نو چھٹ دے ہو کنڈی مار کے اندر ہو جو تے جو کو ڈکیت ایتھے پستول رکھ کے آکھے ہے کنڈی کھولو. وہ آندھے میری گھر سن لو یہ نہیں میں کھول رہی میں مر جاؤں گا. وہ آندھے ایتھے کیے وہ آندھے اندر میریاں تیاں نے اندر میریاں تیاں نے اندر نہیں میں کسے نو جان دینا. اگر کوئی ڈکیت آکے پہ تیاں کوئی تو سارا زیور ہوندہ ہے. یہ دا مطلب ہے سارا زیور تے اسے کمرے چیئے کھول بوا. وہ پھر آندھا ایک گل سن لو تو ساں لٹنے تو میں لٹیا جانے آ میرے ہاتھ جڑے جے تو انہوں مال چاہی دینا مال چاہی دینا ایتھے کھلوتے رہو میں اندر جانا میرا خدا گواہ میں زیور ساڑیاں کڑو لے کے تو انہوں اپنے ہاتھاں نال دینا. اگر مثال ذہن چاہ گئی ہے تو اس ویڑے نو روندہ پھرنا میں جدو سجاد آندے سن اندر کوئی رہا ہے اندر رسول دیا بیٹھیا عزیزہ آباد روز عزیزہ بی بیاں زیور بار سٹے نے بی بی زینب دے کہن بی بی آکے ہر بی بی زیور بار سٹ دیو کوئی درم و دینار ہے تے بار سٹ دیو متے لالچ چ کوئی عرب اندر آ جائے. خدا دی قسم گلے دا زیور بھی بی بی سٹے ہے ہتھاں تے زیور بھی بی بی سٹے نے کناں تے زیور بھی بی بی لا کے سٹے نے پیراں چ پاسے باندیاں سن چاندی دیاں وہ بھی بہ کے مستورات نے کھول کھول کے باہر سٹیاں نے. ہاں ایک دکھ لگا ہے ایک بی بی سی عمر مبارک تھوڑی سی جیڑی بلدیاں خیمے چ پج پج کے آندی سی بابا دور لیندے میرے کو لے جاندے تو میں سٹ دے رہتان میں تیرے جیسی سخی دی بیٹی ہاں میں کیویں پسند کرنی ہے کہ میرے دوران دے لالچ کوئی اندر آ جائے. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی فرماندے سن حضرت زینب نے حضرت رباب سے کہا گٹھڑی باہر پھینک دے تیری گٹھڑی پہ شمر کی نظر ہے. بی بی رباب نے 3 باری گٹھڑی چوم کے باہر سٹی شمر نے اپنے گوٹیاں تے رکھ کے کھولی نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ زیور نکلے. علی اصغر دے 2 کڑتے نکلے جڑے بی بی نے شاید سگرہ واسطے سنبھال کے رکھے. کسے بی بی دی چادر ہاتھ نال نہیں لتی ہاتھ نال نہ انہاں کو نیزے سن. خدا دی قسم میں ایک روایت پڑھ کے بڑا پریشان ہویا سمجھتے ہیں ایک رومال ہے اے رومال ہے اس ویلے میں تے سڑ دیتا ہے ایتھے ہی پہ ہے انہوں تو اسی چکنا چاہو تو چک لو سوکھا ٹوڑ گیا اگر ایتھوں میں پھاڑ لوں
پھر انہوں لانا تے اوکھا نا حضرت زینب نے آکھیا سی ادو تک چادرہ نہ دیا جے جدو تک تو آڈے جو طاقت موجود ہے ہر بی بی نے اپنی سر دی چادر نو ایتھوں پھڑیا سی خدا دی قسم کدی کدی آواز آندی سی بی بی میرے ہاتھ چھوٹ گئے ہر بی بی دے چہرے تے خون پہ وگدا سی چادرہ نیزیاں نال اوکھیاں لتھیاں نے سر زخمی ہوئے نے بی بی رباب دی چادر نال ایک گنڈ بدی سی او لے گیا چادر تے بی بی ایک دو قدم پیچھے گئے نے تے بی بی فرمایا گنڈ کھول کے ویکھ لے جے تیرے کام دی چیز ہے تے تو لے جا جے تیرے کام دی نہیں تے اے میں نو دے جا وہ ملعون حسدہ ٹر گیا کہنے لگا کو قیمتی شاہی ہوگی جیڑی تو بدی جدن سال بعد چادرہ واپس ملیں وہ چادر آئی تے گنڈ نال ہی بدی سے حضرت رباب آکھیا مرشد زادی ہے میری چادر ہے یا کسے کھولی نہیں یا کھول کے دوبارہ باندھی تھی کسے دی کام دی شاہ نہیں میرا تے ساری زندگی دا سرمایہ بی بی نے وہ چادر دیتی ادھی سر تے کیتی زہرہ دی نو نے تے عزادارو اس گنڈ نو چم دی بی بی پہلے کربلا آئی تے کربلا تو مدینے آئی تے جدن علی اصغر علیہ السلام دا قاتل دا سر کٹ کے بھیجیا نا مختار نے وہ سکھیا زہرہ دی نو آکھو ایک قدم صرف چھان تے رکھ چھڑے ایک اصغر دا بدلہ میں نہیں لے سکیا علی اصغر دا ملکی ہے تے بدلہ کی کہنے لگا بدلے جو گا تے میں نہیں بدلہ تے تساں آپ لانے نے مہدی علیہ السلام نے آ کے تے اگر ہو سکے تے ایک واری بطول دی نو چھان تے قدم رکھے نا تے میں حشر والے دن پیغمبر نو آکھاں گا میری شفاعت کرو میں کوشش کیتی سی کہ تیری نو ایک قدم چھان تے رکھے حضرت سجاد آکھیا اماں مختار نے سر بھیجیا تے آندہ ایک قدم چھان تے رکھ سکتے ہائے بی بی آنج کر کے ویکھیا فرماندے نے نہ مختار میرے سامنے آیا تے نہ مختار دا قاصد میرے کول تے تو آیا نا بیٹا تے تو حجت خدا ہے میں جانی ہے جتھے جانا ہے میری کو زد ہے میں تے حت المقدور آکھیا سی نا تو حجت خدا ہے تو آکھیا میرے تے واجب ہو گیا اٹھنیاں پھپھی نو بلا ایک پاسے بی بی زینب ایک پاسے حضرت سجاد ایک جدو اٹھا کے بی بی نو کھڑیا کیتا نے ایک بلا جتے تسی بیٹھے ہو نا ایتھے کر کے چھان سی ایتھے توپ سی چھان تے نظر پئی نا حضرت رباب دی فرماندے نے میں شہید اعظم دی لاش توپ دے ویکھی میں زہرا دے پتر دے ٹکڑے توپ دے ویکھائیاں کام تے اوکھے لیکن اللہ جی میں تیری رضا آباد رہو قبلہ جے چھان تے قدم نہیں آیا میرے لو ویکھنا اس گنڈ نو تریو تے بی بی رباب دا ساتھ حضرت زینب آکھیا پرجائی تسی پریشان ہو گئے ہو پرجائی تسی گھبرا گئے ہو پانی لے آؤ اجے پانی تے لفظ سی حضرت سجاد فرماندے نے پھوپھی اماں مار گئی ہے چاند چار پائی رکھ کے لٹایا بی بی فرمایا آج جو گنڈ کھول آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو جدو پھوپھی بھتیجے نے گنڈ کھولی نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ کوئی سونا نہ کوئی چاندی علی اصغر دے چولے دیا سڑیاں لکڑیاں نکلے جنہاں نو چوم چوم ساری زندگی آندی رہی تیریاں نشانیاں بھی ساڑ چڑیاں جس دین واسطے بطول دی اولاد نے انہیاں قربانیاں دیتی ہیں اللہ اس دین دی سانو سمجھ عطا کرے اور عمل دی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب علی ناصر حسینی صاحب صدقہ آل محمد کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولا کائنات امام زمانے کا صدقہ ان کو